بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے بلاول زرداری کے حوالے سے۔ بلاول زرداری جو پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ بلاول اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ چکے ہیں، اب وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور 19 جنوری کو جو مارچ کیا جا رہا ہے یا جو احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اس میں اب بلاول آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کے اوپر آج پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے ریزنز دی ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے، اور بلاول ہاؤس میں ہونے والے جو اجلاس ہے اس کی میں اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اصل میں آج ہوا کیا ہے اور وہ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے پی ڈی ایم کے جلسوں میں یا ان کی ریلیز میں۔ دوسری طرف اہم جو معاملہ ہے وہ عزیر بلوچ کا ہے، اور عزیر بلوچ کے کیس میں جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو انہوں نے کہا جناب ہمارے چیئرمین تو بلاول زرداری ہیں، اور جو یہ کہا کرتے تھے اور جو ہے وہ برملا میڈیا کے سامنے کہتے تھے کہ ہم عزیر بلوچ کو نہیں جانتے، ہم اس کے ساتھ کے لوگوں کو نہیں جانتے، ہم اس پورے گینگ کو نہیں جانتے، ہمارا لیاری گینگ وار سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے، اور ان بڑے کرمنلز کے پیچھے کون ہے آج انہوں نے خود ہی عدالت میں بتا دیا۔ بڑی اہم سماعت تھی اور اس میں جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کی آج فائنل سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی، اس میں سوال و جواب میں یہ ذکر ہوا ہے، اور یہ چیزیں فائل کا حصہ بنائی جاتی ہیں جب سوال پوچھے جاتے ہیں ملزم سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گا خورشید شاہ کے حوالے سے۔ خورشید شاہ کے وکیل رضا ربانی، وہ پہلے بھی ان کی سندھ ہائی کورٹ میں جو درخواست ضمانتیں تھیں اس میں بھی رضا ربانی پیش ہوتے تھے، اور رضا ربانی سینئر جو ہے وہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر اور آصف زرداری کے کہنے پر سکھر میں بھی جا کر کیس لڑا خورشید شاہ کا، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس لڑا، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں جو درخواست ضمانتیں پینڈنگ ہیں وہ بھی اس میں بھی بطور وکیل پیش ہوتے رہے۔ آج جو ہے ان کی طرف سے جو خورشید شاہ ہے ان کی طرف سے ایک وکالت نامہ گیا ہے مخدوم علی خان کا، اور مخدوم علی خان آپ کو یاد ہوگا ہم اس کے اوپر بڑا ہم نے تذکرہ کیا تھا، جہانگیر ترین کے بھی وکیل تھے، اور جو اومنی گروپ والوں نے جو ان کی شوگر ملیں ہیں انہوں نے جو کیسز فائل کیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ میں جو اپیل پینڈنگ ہے اس میں بھی مخدوم علی خان صاحب وکیل ہیں ان مافیاز کے۔ تو یہ جو ہیں خورشید شاہ نے رضا ربانی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے جو ہے وہ مخدوم علی خان کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے، جو سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ضمانتیں پینڈنگ ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں کسی بھی کیس میں وکیل چینج کرنا ہوتا ہے یا کوئی نیا وکیل لے کر آنا ہوتا ہے تو ہمیشہ این او سی ریٹن جو ہے وہ پرمیشن لی جاتی ہے پہلے وکیل سے، اور پھر آپ نیا وکیل اس میں وکالت نامہ جمع کروا سکتا ہے۔ رضا ربانی پہلے 2 تاریخیں گزری ہیں، خورشید شاہ جیل میں ہیں، خورشید شاہ پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اب جیل سے نکالیں۔ بلاول زرداری کو ان کی انکوائریز پینڈنگ ہیں، ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے۔ شرجیل میمن اگر باہر آ سکتا ہے، ڈاکٹر عاصم باہر جا سکتا ہے، اگر آصف زرداری جو ہے وہ آ سکتا ہے ضمانت پر باہر، فریال تالپور آ سکتی ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ میں اتنے عرصہ سے جیل میں پڑا ہوں اور آپ لوگوں کو میرا خیال نہیں ہے۔ اور اب خورشید شاہ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خورشید شاہ کو یہ لگا جب 2 تاریخوں پر رضا ربانی صاحب نے بحث نہیں کی تو ان کو یہ لگا کہ یہ میرے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں باہر آؤں، اور زرداری خاندان نہیں چاہتا کہ میں باہر آؤں، اور اس لیے انہوں نے بغیر زرداری خاندان کو بتائے رضا ربانی صاحب جو صرف ایک وکیل نہیں ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں، ان کو سائیڈ پر کر کے ان کی جگہ ایک نیا وکیل کھڑا کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جو اختلافات ہیں اور پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور جو گرپ تھی آصف زرداری کی پارٹی پر وہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کے خلاف آج 8 کیسز کی سماعت تھی۔ عزیر بلوچ پہلے 8 کیسز میں بری ہو چکے ہیں، اور جو مختلف پچھے 1 ہفتے میں ان کے خلاف جو مختلف مقدمات تھے اس میں وہ بری ہوئے ہیں۔
آج جو ہے وہ کیسز تھے جس میں ٹرائل نہیں چلا تھا بلکہ چارج فریم ہوتے ہی جو ملزم ہے اس کی طرف سے بریت کی درخواست آ گئی تھی اور بریت کی درخواست پر فیصلے سنائے گئے تھے۔ آج جو معاملہ تھا وہ فائنل ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا تھا اور آج سیکشن 342 CRPC کے تحت جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے ملزمان سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں ملوث کیا گیا ہے، آپ کا ان سے کیا تعلق تھا اور وہ پھر عدالتی فائل میں وہ تحریر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنل بحث ہوتی ہے اور فائنل بحث کے بعد پھر عدالت اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آج ملزمان کا جو ہے وہ 342 کی سٹیٹمنٹ تھی، عدالت نے ان سے مختلف سوالات پوچھے، مختلف چیزیں پوچھیں، جو ہے وہ عدالت نے مزاحن عزیر بلوچ سے یہ بھی پوچھا کہ جو ہے راکٹ لانچرز ہے یہ کیسے چلتا ہے، تو عزیر بلوچ نے کہا کہ وہ بس اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وہ آگے کسی گاڑی سے یا کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو پھر وہ دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے اپنا جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے کوئی چیزیں بچ جاتی ہیں یا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے کوئی ذرات یا کوئی چیز اس کی رہ جاتی ہے۔ تو عزیر بلوچ نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ ان باتوں کا، یہ تو اب جو بم سکواڈ ٹیم ہے وہی بتا سکتی ہے، بس ہم نے فلموں میں دیکھا ہے کہ راکٹ لانچر ایسے چھوڑتے ہیں اور وہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو پھر پوری عدالت میں کہکا ہوا۔ ساتھ امین بلیدی جو ہیں یہ گینگسٹر ہیں اور یہ رائٹ ہینڈ ہیں عزیر بلوچ کے، اور عزیر بلوچ کے ساتھ یہ مختلف مقدمات میں بطور ملزم ہیں۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پتہ نہیں لیکن بلاول زرداری ہمارا چیئرمین ہے۔ اور یہ جو سوال پوچھا گیا کیونکہ جو ڈیفنس جو پروسیکیوشن کا مقدمہ تھا اس میں یہ سوالات بھی آئے تھے، جو اب پروسیکیوشن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو مارا ہے اور پرائیویٹ لوگوں کے اپنے بھی مدعی جو ہوتے ہیں یا وہ وکیل ان کا اپنا ہوتا ہے جو جرا کرتا ہے، وہ جو مدعی تھے پروسیکیوشن کی میں بات نہیں کر رہا، مراد علی شاہ اور اس کی پولیس کی بات نہیں کر رہا یا اس کی جو پروسیکیوشن برانچ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو مظلوم ہیں جو مقتول ہیں ان کے جو پرائیویٹ وکلاء ہیں انہوں نے اپنا ڈیفنس بناتے ہوئے یہ بتایا تھا عدالت کو کہ کیونکہ یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے اور جو جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، اس پارٹی کے اختلاف کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو یہ اسپیسیفک ایک سوال تھا جو جج صاحب نے پوچھا اور امین بلیدی نے عدالت کو بتایا کہ بلاول زرداری ہمارے چیئرمین ہیں۔ تو جب بلاول زرداری چیئرمین ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی درست ہے اور جو ان کا سٹانس ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر انہوں نے یہ قتل عام کیا، تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ اب دوسری طرف بلاول زرداری 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے ایک ناکام جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ناکام اس لیے کہ رانا ثناء اللہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میرے خیال میں 2 بجے شروع ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب سے پوچھتے ہیں، پھر ساتھ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دکانداروں کو اور مختلف لوگوں کو، مختلف طبقہ ہے زندگی کو، کہ آپ لوگ ضرور اس میں نا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اور ہاں آپ آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد تقریریں ہوں گی اور ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہونا تھوڑی دیر کے لیے ہے اور ہونا بھی 2 بجے کے بعد ہے، 4 بجے تک الیکشن کمیشن کا جو سرکاری ٹائم ہے وہ ویسے بند ہو جانا ہے، تو آپ اس کے بعد کریں گے کیا وہاں پر؟ الیکشن کمیشن جب بند ہوگا، جب چھٹی ہوگی تو آپ وہاں پر کیا کریں گے اور آپ اس سارے معاملے میں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں وہ تو قوم پہلے دیکھ چکی ہے۔ اب بلاول زرداری نے انکار کر دیا کہ وہ 19 جنوری کو اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جو 19 جنوری کا ان کا یہ اس وقت پی ڈی ایم یہ بنا چکی ہے، اتنی ہوا بنا چکی ہے کہ شاید جو ہے وہ 19 جنوری کو یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ایک بڑی سیاسی جماعت کا جو چیئرمین ہے وہی آنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہونے والا اور پی ڈی ایم پہلے کی طرح ناکام ہوگی۔ بیسیکلی اس سارے معاملے پر جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب ہم ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں اور 18 جنوری کو عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن ہے، جب ہم ضمنی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے آگے سینٹ الیکشن میں جانا ہے تو ہم الیکشن کمیشن سے کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو پاگل ہیں یہ الیکشن کمیشن کے چکر میں پڑے ہیں، ہمارے خلاف بھی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، فوراً فنڈنگ کیس ہمارے خلاف بھی ہے اور ہم سے جواب مانگ لیا ہے، ہم جائیں گے تو الیکشن کمیشن کو کیا کہیں گے، ہمارے خلاف کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ مریم نواز تو پارٹی کا بیڑا غرق کرنے کو تیار ہیں اور مولانا کے پلے ویسے کچھ نہیں ہے، تو ہم پاگل ہیں، ہم کیوں جائیں الیکشن کمیشن کے باہر یہ مطالبہ لے کر کہ جو آپ کے خلاف کیسز، آپ کے پاس کیسز پینڈنگ ہیں ان کو آپ ڈیسائیڈ کریں، تو ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ اصولی طور پر ہوا ہے اور اس بنیاد پر 18 جنوری کو عمر کوٹ میں الیکشن ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ 19 جنوری کو بلاول زرداری وہاں جا کر جیت کا جشن منائیں گے، اور جیت کے جشن کے لیے انہوں نے ہفتہ پہلے ہی کہہ دیا جی کہ میں نہیں آؤں گا۔ ایسے ان کے وہاں پر باتیں الیکشن کمیشن کے خلاف اور دھاندلی کی کرتے ہیں، اور اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کو وہاں پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ جیتیں گے اور یہ جشن منانے جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے بلاول زرداری نے لال جھنڈی دکھا دی ہے مریم نواز کو اور مولانا کو، اور ان کو بتا دیا ان کی اوقات کہ میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا، اور ہماری اپنی آزادانہ پالیسی ہیں اور ہم اپنی جماعت کے بینیفٹس کو اور مفادات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، ہم آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔